اللہ صاحب فرما رہے تھے جس کو بشارت بھی میرے آقا دے دی، جس کو خود دی سرکار، اور بڑی صاف ستھری الفاظ میں، یعنی کوئی اس میں مبہم بات ہے؟ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہماری کریکشن کر سکتے ہیں، پیاری صاحب استادان کے استاد بیٹھے ہیں، کیوں جی یہ کوئی زیر زبر کا فرق تو نہیں ہے، سیدھی بات ہے کہ تمہیں کون سا گروہ شہید کرے گا، تم اس کو حق کی طرف بلاؤ، تم اس کو جنت کی طرف بلاؤ گے، پھر کوئی لوڑ ہے اگلی بات اگلی بات کی ضرورت ہے، منو لوڑ ہی کوئی نہیں اگلی طرف، جس پہ مور یہ عمار بن یاسر پہ مور میں نہیں لا سکتا، اسی نہیں لا سکتے، جس پہ مور میرے سرور کائنات میں لگا دی، غلاموں کی کیا ضرورت ہے؟ مور لگی ہے، اسی گروہ سے شہید ہونا تھا، ورنہ تو آگ میں بھی پھینکا گیا، ہر عمر کے آخری حصے تک گئے، بڑی بڑی بیماری آ گئی، سب سمجھنے لگ گئے، عمار بن یاسر وفات ہونے لگا، نہ میرے آقا کا حکم نہیں آج، میں لڑتے شہید ہونا ہے، میں لڑتے ہوئے شہید ہوں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ غلاموں کا عقیدہ بڑا ڈاٹا ہوتا ہے، کوئی ابو ذر غفاری ہے، صحراؤں میں بیٹھا ہے، کہا میرے سرکار کا وعدہ سی میرا جنازہ پڑھنے کوئی گروہ آئے گا، مسلمان جان بازوں کا کوئی صحرا میں، بات سنو، شہروں میں بیٹھ کے حفاظتی ان بلڈنگوں کے اندر بیٹھ کے ساری فیسلٹیاں رکھ کے نعرے مارنا ہور گالے، صحرا میں کھڑا ہو اور اپنے میرے مصطفیٰ پر عقیدہ ہے جو ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کوئی آئے گا، وہ عقیدہ میرے سرکار کے صحابہ کا ہے، وہ ہے عقیدہ میرے سرکار کے صحابہ کا کہ سرکار نے فرمایا تھا کوئی لازمی آئے گا، اور پھر آیا بھی تو کون آیا، پھر آیا بھی تو عام صحابی بھی نہیں آیا، آیا بھی تو کون آیا، یہ میرے آقا کا وعدہ تھا، صحابہ کا تو ایہو جا عقیدہ سی، صحابہ کا وہی عقیدہ سی جڑا غلامہ تھا، صحابہ کا وہی عقیدہ تھا جو کیورے والے پیر کا عقیدہ ہے، صحابہ کا وہی عقیدہ تھا جو میرے پیر خادم حسین کا عقیدہ تھا، اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ وہی تھا جو میرے امام علی مقام کا عقیدہ، یہ سفر وہاں سے شروع ہوا، آپ کہتے ہیں نا کربلا میں شہید وہ پہلا شہید ہوا، میں کہتا ہوں کربلا کا پہلا شہید عمار بن یاسر جس کے کربلا ہونے سے پہلے کربلا والوں کی خاطر قربانی دی، صداقت پیر طاہر بادشاہ، صداقت پیر علی بادشاہ، رحمت مصطفیٰ پیر طاہر بادشاہ، عطائے مصطفیٰ پیر علی بادشاہ، حق پیر طاہر حق پیر طاہر۔ تو گزارش یہ ہے کہ صحابہ کا تو عقیدہ ہی بڑا ڈالا تھی، تو انہوں صحابہ کا صحیح عقیدہ دستے ہی نہیں، یہ غلام کھڑا ہوا دسے گا کیا، صحابہ کا یہ عقیدہ بتائے، ہم نے اور کوئی بتانا ہی نہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ بیان کیا، کیونکہ سنو طریقت بھی صحابہ نے شروع کی، طریقت بھی آج تو ذکر ہی صحابہ کا ہے، طریقت بھی جن حالات میں شروع کی وہ بھی ایسے ہی تھے، حق کی بات تب بھی کرنا مشکل تھی، پھر بھی حق کے لیے کھڑے میرے سرکار کے صحابہ، لیکن جو کھڑے ہوئے ان کو یاد کیا کرو، جو ان کو یاد کیا کرو، غلام کو یاد، ہم غلاموں کو جب یاد کرتے ہیں سمجھنے کی بات ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، اسی چودہ چیز جانے ہیں، اللہ کے ولیوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی یاد در حقیقت میرے آقا کی یاد ہے، وہ ذکر تمہیں میرے سرور کائنات تک لے کر جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے وہ، کوئی کہنا نہ ربا کہنا یا رسول اللہ
تھوڑے غلام دی اینی شان کے قبراں دے وچ بیٹھ کے بھی حکومتاں پہ کردے رہے فیض جاری ہے سمندر چل رہے یا اللہ تھوڑے غلاماں دی شان ہے غلام ابن غلام کی شان اور میرے آقا تھوڑی شان دا عالم کی ہوئے گا جب ہم غلاموں کی شان دیکھتے ہیں تو میرے آقا کی شان نظر آتی ہے یہ ایک ذرہ ہے میرے سرکار کی رحمت کا ایک ذرہ ہے ٹھیک ہے وہ ذرہ ہے جو کائنات پہ چاہیے اس رحمت کا ایک ذرہ ہے جو راجی پہ ٹھیک ہے ساڑھی کئی نار پانچ نسلہ کچھ نسل در نسل بیٹھے ہیں وہ فیض بڑھتا جا رہا ہے اس رحمت کا پہلو یہ ہے کہ تم وہ سمندر چل رہا ہے تم سنو یہ کل کا عالم کیا ہوگا غلامان چورا شریف یہ جز کا عالم ہے میرے دادا گائنبا شلی اجمیری کوئی معین الدین چشتی اجمیری یہ سارے تو ایک جز ہیں یہ جز ہے سنو اس کل کا عالم کیا ہوگا میں بیان ہی نہیں کر سکتا میں جتنا بیان کروں وہ نہیں کاٹے تو اس شان میرے آقا کی شان دے ہوتے قربانی دینا لے میرے سرکار دے حکم سے پہرا دینے والوں کو یاد کرنا ہمارا فرض ہے انشاءاللہ آج چراغ انہوں نے روشن کیا ایک وقت آئے گا لوگ کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ تو کھڑے ہوں گے میں نے کہا ہم کسی نہ لڑائی کے ہے ہی نہیں ہم کسی سے نہ لڑنے بیٹھے ہیں نہ ہم کوئی ایسی بات کرنے بیٹھے ہیں جس لڑائی ہم تو وہ کہتے ہیں وہ مان لو جنہیں میرے سرکار نے کیا جس کو میرے سرکار نے شان نہ دیتیاں اور شانہ نہ مان لو یہ میرے مصطفیٰ سرور کائنات کے علم کی بات ہے تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو سفر شروع ہوا انشاءاللہ یہ آگے بڑھتا میرے آقا کا میلاد سرور کائنات کا میلاد یہ آج یاد رکھو کہ میری جو اگلے سال اکٹھے ہوں گے اس کو بدیا ہوئے گا ہر آنے والا سال میرے سرکار کا میلاد بڑھتا جا رہا ہے یہ وعدہ میرے رب کا وعدہ ہے مجھے آپ صاحب کی بات بڑی خوبصورت لگی حضرت رحمان کہتے ہیں اگرچہ میرے آقا خدا نہیں پر خدا سے جدا بھی نے مجھے اتنا متاثر کیا بڑا دل خوش ہوا کہ حقیقت تو یہی ہے کہ انکار میرے آقا کا انکار رب کا انکار ہے ورنہ اللہ کو ماننے والے تو پہلے بھی موجود ہیں پہلے بھی اللہ کی ماننے والے تو پہلے بھی بڑے ساری خلقتیں ہوئی ہیں وہ بات دیکھا نا وہ بات آ کے ختم کہیں اور ہوگی وہ بات ختم میرے آقا کی ذات پر تو آقا کی ذات جب سرکار کو راضی کرنا ہے تو سرکار سے غلاموں بھی تو راضی کرنا ہے غلاموں کو راضی کریں گے ہم سرکار کے کسی غلام کو راضی کریں گے میرا ایمان ہے سرکار ہم پہ راضی ہوں گے اور سب سے بہترین ذریعہ سرکار کو راضی کرنا ہے آل رسول دے نال چلو جاؤ آل رسول کو راضی کرو میرا آقا تم پہ راضی کرے اور وہ سرکار کا حکم بھی ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہم ان باتوں پر زور دیتے رہے جن باتوں کو میرے سرکار نے مور لگا کے کہا ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کرتے وہ وہاں بھرا کے باتیں کرتے گئے ایک عہد گزر گیا وہ جو میرے سرکار نے بالکل اٹل بات کی جو حکم فرمایا وہ ذکر کو نہیں کرتے اسی لیے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی عقیدے ٹھیک نہیں ہوتے یہ عقیدہ ٹھیک نہ ہو پیچھے نماز ہوتی یہ گل یاد رکھنا جس کا عقیدہ اس کے سینے میں آل رسول سے بغض ہو اسے پیچھے وہ چاہے مسجد میں کھڑا ہو چاہے کہیں باہر کھڑا ہو وہ چاہے خانہ کعبہ میں کیوں نہ ہو اس کے پیچھے جس کا میرے آقا کی یاد سے بغض ہوگا اس پیچھے نماز علامہ دی تو نہیں ہوتی مولویاں دی ہو جائے تو ہو جائے علامہ دی
کسی غلام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، کسی غلام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تو سجدہ کرے گا، تیرے سینے میں تصور مصطفیٰ ہے۔ ہم جب صوفی درویش سجدہ کر رہا ہوتا تو آپ اندازہ ہے اس کا خیال کیا ہوتا ہے؟ جب درویش سجدہ کر رہا ہوتا اس کی نگاہیں محمد خضرا پہ ہوتی ہیں۔ ہمارا اگرچہ قبلہ وہ میرے سرکار نے کیا اور اس ساری میرے سرکار کی منشا دی کر اللہ نے نہیں کیا کہ میرے محبوب آئے تو تم کر رہا میرے رب نے نہیں کہا بیٹھے ہیں عزیزہ پوچھ لو اور رب نے کہا میرے محبوبہ جسے تیرا دل کرتا ہے وہ نہیں قبلہ بنا چھڑا گا کعبے کو پھر سرکار نے قبلہ بنا دیا۔ اب ہمارا کھڑے تو ہے رخ تو کعبے کی طرف ہے، رخ نماز پڑھ رہے ہیں، پر درویش کا جڑا دل ہے نا وہ دل کا قبلہ مدینے میں، دل کا قبلہ مدینے میں ہے۔ جب صوفی درویش سجدہ کرتا اس کی نگاہ مدینہ شریف تصور مصطفیٰ ہوتا ہے سجدے میں، کیونکہ سنو آقا کا تصور ہوگا تو اللہ تک پہنچو۔ اس واسطے درویشوں کی ٹیم ہے، سرکار کا میلاد بھی منائیں گے، ہمیں آقا کے میلاد کے لیے ربیع الاول شریف کی ضرورت نہیں ہے، ساڈا تے ہر لمحہ میلاد میں کیا کہا ہمارا ایک ایک گھڑی میلاد میں گزرتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں، پر ہم نے گستاخوں کو بتانا ہے، گستاخوں کو پیغام دینا ہے، اس لیے سرکار کے غلام بڑے جوش سے میلاد شریف ایک روح پھونک جاتی ہے اندر، غلام دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر دنیا کا غم ایک طرف رہ جاتا ہے، میرے سرکار کی آمد مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا 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 مرحبا، ہمارا روح تازی ہو جاتی ہے، نئی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ رب نے کتنا کرم کیا، اسلام میں جو برکت ربیع الاول شریف کو ہے وہ کسی اور مہینے کو نہیں۔ پہلے نمبر پر ربیع الاول شریف ہے، جو دوسرے نمبر سے کھڑا ہے مولوی کہنے کہ رمضان شریف ليلۃ القدر، میں درویش ہوں، میں درویشوں کی اولاد ہوں، سبحان اللہ، پہلے نمبر پر ربیع الاول شریف ہے اور اس کے بعد میرے آقا کی یاد کا مہینہ، پھر میرے آقا کی غلاموں کے لیے 2 مہینے بہت ہیں، ان کے بعد پھر جتنی مرضی کری جاؤ، پھر ہمارے لیے 2 مہینے بہت ہیں۔ ربیع الاول شریف آتا ہے، غلامہ دی عید ہو جاتی ہے، تو عید کا مہینہ ہے تو باقی 11 مہینے اس عید انتظار ہی لگتے رہے کہ یاد اللہ کدو آئے گا مہینہ۔ اگرچہ ہمیں اس خاص گھڑی کی ضرورت اس حوالے سے نہیں، کیونکہ ساڑھے لیے ہر گھڑی میلاد ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ جو کچھ آ جائے میرے سرکار کی عطا ہے، میرا ایمان ہے میرے سرکار آئے تو یہ کائنات تخلیق رب نے کی تھی میرے سرکار واقعی ایمان تو لگا یہ ہے، ہمارا غلاموں کا ایمان یہ ہے کہ میرے سرکار وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ میرا ایمان ہے، تو میرے لیے گھڑی کی بات نہیں، یہ گستاخوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ تمہیں اسی دکھاوا کے ہم میلاد کیسے مناتے ہیں۔ ہماری تو ہر گھڑی سرکار کی میلاد سے گزرتی ہے، ایک ایک لمحہ میرے آقا کے میلاد میں گزرتا ہے، اور آقا کے میلاد کا جب ذکر ہوگا تو پھر ان غلاموں کا بھی ذکر ہوگا جنہوں نے سرکار پہ جانے قربان کیا۔ میں نے یقین کریں اسکندر صاحب، میں نے اپنے علماء کرام سے کبھی مدینے والوں کا ذکر بھی نہیں سنا، کیا ظلم کیا، ویسے میں حیران ہوں، اور جن کی وجہ سے آج بیٹھے انہوں نے ذکر بھی کوئی نہیں کیا، مدینے والوں کی قربانی کو بلا سکتا ہے، ان کا ذکر بھی کوئی نہیں، وہ ایک مخصوص انداز میں پیش کرتے رہے انہاں ننگیاں، یہ راز کوئی درویش ہی کھولے گا، یہ راز کسی درویش نہیں کھولے، میرے حضور نے یہ راز کھولے، میرے بادشاہ نے یہ راز کھولے کہ سنو ایمان
ہمارا مکمل نہیں ہوتا جب تک مدینے والے میرے سرور کائنات کے غلاموں کا ذکر نہ کیا. ایک غلام کا ذکر ہو گیا پھر انشاءاللہ باقی غلاموں کا ذکر. ایک غلام کا کیا ہے پھر کسی دن حضرت ابو ذر غفاری کو یاد کرنا. اب ہم نے یہ روایت شروع کر دی ہے. انشاءاللہ یہ چراغ روشن ہوئے گا. انشاءاللہ یہ چراغ روشن ہوگا. ہمارا سرکار کے غلاموں کو یاد کرنے کا انداز قانون چورا شیف دے بلیاں تو بڑھ چلے گا. گڈیاں کے پیچھے دکھان نہ نہیں ہوتا نوکر صاحب عمل کرنے سے ہوتا. گاڑی کے پیچھے دکھوانے سے کچھ نہیں ہوگا, عمل کرنے سے ہوگا. شہنشاہ چورا شریف پوری بستی کا تاجدار پیر قاسم بادشاہ پیر ارشاد بادشاہ. اور سنو یاد رکھو, جب بھی میرے سرکار کی آل کا ذکر کرو, جب آل رسول کا دن ان کا ذکر ہوگا پھر انہی کا ذکر ہوگا. نال ذکر پھر ہوگا بڑھتا نہیں. جب دن آل رسول کا ہوگا پھر انشاءاللہ یاد کریں گے, پھر آل رسول کو یاد کریں گے. باقی سارا سوال لگ گیا تھا انشاءاللہ. آقا کا ذکر تو تسی گل سنو, یہ ساڈے تے سرکار دا کرم ہے جڑا سی بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں. ہمیں تو میرے سرکار یہ کرم سے فضل سے بیٹھے ہیں, جتنا شکر کریے کاٹے ہے نا. ورنہ یہ تو کائنات میں ذکر ہوتا رہے گا, فرشتے کریں گے اور مخلوقات. یہ صرف میلاد میرا بنا رہے ہیں. اور سنو دیگر مخلوقات بھی میلاد منایا کرتے ہیں. میرے اور آپ کی بات نہیں, دیگر مخلوقات بھی میلاد منایا کرتے ہیں. ہمارا فرض جو ہے نا سرکار کا ذکر تو یہ تو رہنا ہی رہنا ہے. ورفعنا لک ذکر ساڈا کام یہ ہے نال اگے نال سرکار دے غلاماں دا بھی ذکر کرنا ہے. یہ رولا اسی کٹاں گے انشاءاللہ کہ صحابہ دا یہ لکھن نال نہیں گل بنتی, عمل کرن نال گل بنتی ہے. اللہ پاک آج کی یہ محفل قبول فرمائے. میرا یہ ایمان ہے, سنو میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ میلاد شریف کی محفل قبول ہوتی ہے تو غلام آتے ہیں. جیسے دیگر عبادات کی قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں. کوئی ایک سرکار دے درود دی گارنٹی ہے, ایک سرکار دے میلاد دی گارنٹی ہے. دو چیزوں کی گارنٹی ہے میرے پاس. ایک میرے آقا کے درود کی گارنٹی ہے, ایک میرے سرکار کے میلاد کی گارنٹی ہے. اور سنو آقا کا میلاد منانے والے جیسے میں نے کہا نا, رب اپنے محبوب سے رب کو پیار ہی اتنا تھا, آقا تشریف بعد میں لائے, میلاد اس ہجرے میں پہلے شروع. پورا آ رہی ہیں, کبھی کوئی آ رہا ہے, مبارک لیلہ بی بی دیکھے بات سنیں, شان کیا ہے میرے سرکار کی والدہ کی. سیدہ آمنہ آپ کے حجرے میں کبھی کوئی آئے, کبھی کوئی آئے, مبارک دینے کے آپ کے بدن سے نور آنے والا ہے. تو یہ کیا تھا, یہ میلاد شروع ہو گیا. وہاں شروع ہوا, پھر میرے سرور کائنات میں خود اپنا میلاد ہوا. سنیو ڈٹ جائے کرو, پتہ نہیں کیوں گھبرا جاتے تھے. ڈٹ جائے کرو, میلاد شریف سے نہ کوئی سنیا کرو گا, جو مرضی کوئی کہتا ہے. یہ سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہی ہوں. میرے سرکار نے سوموار کے دن روزہ رکھا کہ نہیں رکھا. ہن بھی ودیاں دے کئی منن والے لگاتار زندگی سوموار روزہ ہی رکھتے رہے. وہ روزہ کیا تھا, آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا, اپنی آمد کی خوشی تھی, وہ میلاد تھا. پھر یہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. سنو تہاڈا کی خیال ہے, تسی تے میں جویں آج جشن منا رہے ہیں, بیٹھے ہیں, کوئی سرکار کے صحابہ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا ہے صدیق اکبر کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ سرکار کے صحابہ کی خوشی کا عالم کچھ اور ہوگا. میلاد میرے آقا کا جاری رہے گا, جاری تھا اور جاری رہے گا.
غلاموں کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، غلاموں کا عہد بدل گیا، انداز مختلف ہو سکتا ہے. جیسے آج میں گاڑی پہ آیا، ایک وقت تھا جب گاڑی نہیں تھی، میرے حضور قبلہ پیر خاتم بادشاہ نے گھوڑیاں دے اے چراغ روشن کرنے درویشاں دے کام سوکھے، مولوی رکی اندازہ درویش کی ڈیوٹی کتنی مشکل ہوتی ہے، درویش کی ڈیوٹی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو یہ چراغ روشن کیے، آج آسانی ہو گئی، ہم گاڑی میں آ گئے. اس کے اندر سب انداز بدل سکتا ہے پر ملاز نہیں بدل سکتا. یہ جاری رہنا، یہ صرف اس میں ایک بات میں گزارش کرتا چلوں. اپنے علماء کرام بیٹھے ہیں، ہمارے محبت بری ٹیم بیٹھی ہے. میلاد شریف کی محفلیں جہاں بھی ہو شریعت کے دائرے میں، جلوس سے بے شک ہو، میلاد کی محفلوں مگر ہو شریعت کے. شریعت سے مراد میری کیا ہے؟ شریعت سے مراد وہ جو میرے سرکار نے فرما دیا، وہ جو میرے آقا نے فرما دیا، اس کو شریعت کے اندر رکھتے ہیں. وہ جتنا مرضی خوشی مناؤ، میلاد مناؤ. دیکھو بات سنو، میلاد کا کوئی اس سے بھی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کہ رل کے سرکار نے درود پڑھ لیجیے، درود شریف محفل رکھ لیجیے، غلاماں نو بلا لئیے، سرکار دے کسے غلام کو یاد کر لئیے، اکٹھے ہو جائیے. اس کو بہتر میلاد کی ہو سکتا ہے. میلاد کا بہترین طریقہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا، وہی میلاد کا بہترین طریقہ ہے. انشاءاللہ میرے حضور قبلہ پیر ارشاد بادشاہ نے پوری جگہ میلاد شریف شروع کرائی. پورا شریف میں یہ جو میلاد کا جلوس شروع کرانے والوں میں آپ کا نام سب سے پہلے آتا ہے. گجرات میں آپ دیکھتے ہیں، گجرات میں شروع کرائے، دیگر کشمیر میں ہر جگہ آپ نے میلاد شریف کی جلوس شروع کروائے. سنو، میلاد شریف کے جلوس میں آواز سرکار کے نعتوں کی آنی چاہیے، میلاد شریف میں آواز میرے سرکار کے درود شریف کی آنی چاہیے. یہی میلاد شریف کا ذکر ہے. میلاد شریف یہی ہے جو غلام پر بیٹھے، دیکھو نا، کٹھے بھی ہو گئے، مل بھی لیا، کھا بھی آپ لوگوں گے، نعرے بھی آپ مار لیں گے تو راضی میرا کملی والا ہو جائے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھے، ایک دوسرے کو خوش کر رہے، میرا کملی والا راضی ہو گیا. کیوں کہ میرا رب کا رشتہ یہ رب کی رضاؤں کی خاطر ہے، یہ دنیاوی رشتہ ہے نہیں. یہ غلام اکٹھے ہوئے رب کی رضاؤں کے لیے اکٹھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضاؤں کی تحت ایسے ہی اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں کی طرف بڑھتے ہیں. میری طرف سے بہت بہت مبارکباد سکندر صاحب کو، قیادی صاحب کو. قیادی صاحب ماشاءاللہ پارٹی پہ دیگر جماعت، سعید صاحب، دیگر جتنے ٹیم آئی، جو جتنے آئے، آپ بھی اسی مبارکباد کے آپ بھی مقدر علیہ آمدہ جن سرکار نے تو یاد کرنا ہے اس کو. اور سنو، جب میرے آقا کی میلاد کی محفل میں آؤ پھر بچوں نہیں اٹھنا چاہیے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس محفل میں میرے سرکار بیٹھے ہو بندہ اٹھ کے ٹوٹ جائے. اور عقیدہ وہی رکھو، عقیدہ درویشانہ رکھو. جہاں بیٹھے ہو وہاں سرکار کو یاد کر رہے ہو، وہاں میرے آقا تشریف لاتے ہیں. جہاں پر آقا ہو وہاں غلام جا نہیں سکتا. اللہ پاک آپ کی اور میری آج کی حاضری کو قبول فرمائے. اور میری دعا ہے اللہ پاک اس جماعت کو آئندہ سال اس تو بھی بہتر اور بہتر بنا دے. میلاد شریف میں رکھنے توفیق عطا فرمائے. بہت شاندار اہتمام کیا آپ لوگوں نے. آپ ساری ٹیم مبارکباد کی، ساری ٹیم. اور ماشاءاللہ دلیر سنانگے پینا تھا، دلیر اللہ پاک کے واسطے آسانیاں کریں، رستے آپ استقامت دیں.